السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین. میرے ساتھ شوکت قریشی صاحب بھی موجود ہیں. سپریم کورٹ میں چونکہ طویل ترین سماعت تھی کراچی کے مختلف مسائل کے اوپر، ہم نے مختلف ویڈیوز بھی اس میں بنا کر شیئر بھی کی، کوشش کی کہ سارے معاملات کو کور کریں، لیکن کچھ اور مسائل تھے، کچھ اور جو باتیں تھیں جو انتہائی اہم ہیں، وہ بتانے کے لیے میرے ساتھ شوکت قریشی صاحب اس معاملے میں ساتھ دیں گے. شوکت قریشی صاحب، ایک تو گرین لائن پروجیکٹ جو ہے اس حوالے سے FW کے جو DG تھے ان کو طلب کیا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے. وہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس میں سماعت میں آخر کار ہوا کیا. دوسرا، گزشتہ دنوں بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو مختلف سیاسی جماعتوں کا وہاں پر جو ایک احتجاج تھا، اس میں پھر جو جلاؤ گرا ہوا، اس پر نام لیے بغیر چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت زیادہ بات کی، ریمارکس دیے، سخت ریمارکس دیے. وہ کیا معاملہ تھا؟ اور اس کے علاوہ DHA میں جو کمرشل بنیادوں پر جو کام ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر وہاں کی سڑکوں کی جو حالت ہے، اب تر انتہائی حالت ہے، اس پر چیف جسٹس نے کافی تشویش کا اظہار کیا. یہ 3-4 پوائنٹس ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تفصیلی ایک ایک کر کے آپ بتائیں، کیونکہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، شہری حکومت کے تمام اداروں کے حوالے سے چیف جسٹس نے جو بات کی ہے، اس کے بعد ان اداروں کے حوالے سے بھی چیف جسٹس نے سماعت کے حوالے سے سماعت کے دوران یہ بات کی. تو اس کی ذرا تفصیلات ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے رکھیے گا. دیکھیں، پہلے لال جھنڈے کا ذکر کر لیتے ہیں. جی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ کیس نہیں تھا نا، تو چیف جسٹس جب کیس چلاتے ہیں تو اس کی باتیں نکل جاتی ہیں، پھر ایک بات سے دوسری بات جب بات. ہاں، تو اس طرح جب بات ہوئی پولیس کی ناکامی کی اور سندھ گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کی، تو اس وقت یہ ذکر کیا چیف جسٹس نے کہ چند روز پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ اتنے آگے جھنڈے لے کر، اور وہاں جو صورتحال بنی تھی اس میں کیا کردار تھا پولیس کا، پتہ نہیں 15-20 تھانوں کی جورسڈکشن جو ہے وہ کراس کر کے یہ لوگ آئے، اور پولیس پتہ نہیں کہاں تھی، ان کو روکا نہیں، اور ہو سکتا ہے کل کو وہ لوگ یہاں بھی آ جائیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کا انہوں نے کہا، سپریم کورٹ آ جائیں. اور وہ والی جو بات کر رہے تھے وہ بحریہ ٹاؤن والی بات کر رہے تھے، بحریہ ٹاؤن والی بات کر رہے تھے. ہاں، نام لیے بغیر انہوں نے جھنڈے کا ذکر کیا جو احتجاج ہوا تھا بحریہ ٹاؤن کے سامنے، تو اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ پولیس نے کچھ نہیں کیا، آپ کی پولیس کی حالت بہت خراب ہے، آپ کی گورننس کی حالت بہت خراب ہے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس نے ذکر کر دیا کہ ہو سکتا ہے کل کو وہ یہاں بھی آ جائیں. تو انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ بھئی 15-20 تھانوں کی حدود سے یہ کراس کر کے لوگ پہنچے ہیں، تو ان سے کسی نے نہ روکا نہ کسی نے پوچھا، یہ ذکر کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے. دوسرا، کنٹونمنٹ کے جو علاقے ہیں خاص طور پر DHA کے، تو وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہاں کی سڑکوں کی اب تک صورتحال ہے، تو اس پر جو چیف جسٹس نے بات کی وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں، یہ ایک ہیئرنگ آج صرف نہیں ہوا. DHA کی کینٹونمنٹ بورڈ کی جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے تو چیف جسٹس ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف سولین حکومت جو ہوتی ہے نا، سولین جو اسٹرکچر ہے وہ تو پبلک کے سامنے ہوتا ہے، وہ اخباروں میں آ جاتا ہے، وہاں انہوں نے یہ کیا، یہ خراب حالت ہے اس کی. چیف جسٹس نے اس وقت بھی ریمارکس دیا کہ کراچی 10 جو بڑے دنیا کے بدترین شہر ہیں اس میں سے ایک شہر کراچی ہے، تو اس پہ انہوں نے ذکر کیا. تو کینٹونمنٹ بورڈ کا بھی حسب روایت انہوں نے ان کی بھی کلاس لی، سرزنش کی کہ بھئی آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. انہوں نے PNT کالونی کا ذکر کیا، تو PNT کالونی میں جو بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، تو اس پر چیف جسٹس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا کون سا ایریا ہے، کون سا حدود ہے، آپ نے نیول بیس پر جو کنسٹرکشن کی ہوئی ہے کس بنیاد پر کی ہوئی ہے، وہاں تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہاں تو آپ کا ایریا ہی نہیں ہے. آپ کا صرف ایریا یہ ہے کہ جی یہ DHA میں آپ کر سکتے ہیں، اور وہاں جہاں آپ کو کرنا چاہیے وہاں آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. وہاں پہ اتنے بڑے شاپنگ پلازا آپ نے بنا دیے ہیں، وہاں ایک گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جب آپ اتنی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پلاننگ کریں نا، پانی کہاں سے آئے گا، اس کے لیے پارک کہاں پہ آپ بنائیں گے، اس کے لیے جو اتنی شاپنگ مالس آپ بنائیں گے تو وہاں پارکنگ کہاں کریں گے. جب پارکنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، روڈ چوک ہو جائیں گے، اور یہی کراچی کے اندر مسئلہ رہتا ہے. تو پھر یہ بھی تو انہوں نے کہا نا کہ جن مقاصد کے لیے زمین لی تھی وہ یعنی کہ ملٹری مقاصد کے لیے وہ تو استعمال نہیں ہو رہی نا. وہ دونوں کے لیے اس نے کہا. پہلے آرڈر یہ کر چکا ہے کہ جو زمین، سرکاری زمین، سندھ کی زمین جس مقصد کے لیے آپ نے لی ہے اس کے لیے استعمال کرنا ہے. جیسے دفاعی ادارے ہیں، انہوں نے زمین لے لی، کہا کہ جی آپ نے کس مقصد کے لیے زمین لی تھی، جی ہم نے دفاع کے لیے لی تھی، لیکن وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، وہ ہو رہی ہے وہاں پہ مارکی ہال بنا ہوا ہے، شادی ہال بنے ہوئے ہیں. تو اس پہ انہوں نے پہلے آرڈر کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے زیر استعمال زمین جس مقصد کے لیے لی تھی وہ نہیں ہے وہ واپس کر دیں، یا اس کے لیے استعمال کریں. ایک تو یہ تھا. یہ آج بھی ایسے ہی کہا انہوں نے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے زمین لی تھی سندھ حکومت سے اسی کے لیے آپ استعمال کریں، اگر اس کے لیے نہیں کرتے تو واپس کریں. یا ریلوے کے لیے بھی یہ آرڈر جاری ہوا ہے آج کہ ریلوے کی زمینیں آپ نے لیز کر کے دے دی. جیسے یہ CM ہاؤس کے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے
جو پڑی ہوئی ہے کئی سالوں سے 85 سے یہ کیس چل رہا ہے, نہ بن رہی ہے نہ ٹوٹ رہی ہے, نہ بن رہی ہے نہ ٹوٹ رہی ہے. وہ بھی جس نے خریدی وہ بھی ایسے ہی چاہ رہے چلتی رہے, جب موقع آ گیا تو وہ مزید اس کو آگے بڑھا دیں گے. تو وہ بھی آرڈر کینسل کر دیا ہے. اس میں آج جو آرڈر کیا ہے کہ ریلوے کی زمین سندھ حکومت سے آپ نے لیے ریلوے کے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے, اس مقصد کے لیے استعمال اگر نہیں ہوتی تو آپ واپس کر دیں, کوڈ آف ریونیو کو واپس کر دیں. اگر واپس نہیں کرتے تو آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے, آپ اس کو کسی کو لیز کر کے نہیں. ریلوے کی جو زمین ہے وہ 1 انچ بھی فروخت نہیں کر سکتے, اور وفاقی حکومت اگر کوئی آرڈیننس لا رہی ہے زمین کو فروخت کرنے کے لیے تو وہ بھی آرڈیننس نہیں لا سکتی. یعنی کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ ریلوے کی زمین کے اوپر کوئی سوسائٹی نہیں بنائی جائے گی, اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا, کوئی پلازا نہیں بنے گا. ہمارے سامنے ہے نا کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جو زمین تھی جس میں آج زیبا بختیار بھی آئی ہوئی تھی, بڑی ایکٹریس ہے پاکستان کی, بلکہ انڈیا میں اس نے کام کیا ہے. اس کے والد جو تھے یحییٰ بختیار, بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کے ساتھی بھی تھے, بھٹو صاحب کے زمانے میں اٹارنی جنرل بھی تھے. کافی وہ ان کا کیا مسئلہ ہے زیبا بختیار کا یہ تھا کہ انہوں نے جو کراچی پوسٹ ٹرسٹ کی جو سوسائٹی تھی امپلائیز کے لیے زمین دی گئی تھی, انہوں نے وہ اوپن کر دی تھی, بیچ کے جو ہے نا پبلک کی سوسائٹی بنا دی تھی. وہ عدالت نے اس کو ختم کر دیا تھا کہ یہ سوسائٹی آپ کو نہیں ملے گی, زمین آپ کو نہیں ملے گی, یہ واپس کر دے. سوسائٹی ہی کینسل ہوگی. تو اس میں زیبا بختیار نے ایک پلاٹ لیا ہوا تھا. ایک بندے نے وہاں پورٹ ٹرسٹ کا ملازم تھا, اس کو پلاٹ ملا, اس نے کسی دوسرے کو بیچا, دوسرے تھے پھر زیبا بختیار نے لیا. اب جب وہ سوسائٹی ختم ہوگی, زمین کینسل ہوگی, تو زیبا بختیار کا پلاٹ بھی چلا گیا. تو وہ آئی تھی کہ بھائی میں نے تو پیسے دیے ہیں, مجھے تو پلاٹ ملنا چاہیے. تو عدالت نے اس کو کہا کہ بھائی پلاٹ آپ کا تھا, ہم نے آرڈر کر دیا ہے کہ جس سے آپ نے لیا تھا اس سے جا کر کلیم کریں, اور وہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ انتظامیہ سے کلیم کریں, وہ آپ کو دے گا, اس کا کیس کریں. یہی تھا. ٹھیک ہے, شکریہ. مطلب وہ زیبا بختیار بھی متاثرین میں سے ایک متاثرین ہے جو اربوں روپے یعنی کہ کروڑوں روپے خرچ بھی کر چکی ہے اور ان کو ملا کچھ نہیں ہے. یہ ایسا کہہ سکتے ہیں جیسے کراچی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا سندھ میں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں تو اسی طرح ہو رہی ہے. مطلب بڑی سیلیبریٹی ہے, وہ ویسے بھی متاثر کرتی رہتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. چوکا صاحب ایک اور بڑی بات ہے, یہ گرین لائن پروجیکٹ کا بہت بڑا آپ کو پتا ہے کہ 2016 میں شروع ہوا, اس کے بعد اس کو 2 سال میں تقریباً بننا تھا. اس کے بعد اگر 6 ارب روپے اس کی لاگت تھی تو اب 26 ارب پہ پہنچ چکا ہے. FWO سے رپورٹ مانگی ہوئی تھی تو FWO کے لوگ پیش نہیں ہوئے جن کو بلایا ہوا تھا. کن کو بلایا تھا, کون پیش ہوا, اور اس کے بعد عدالت میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں یہ 10 گیٹ بننے ہیں, انڈر پاسز بننے ہیں, اور ہیڈ برج بننے ہیں. یہ جو سرکولر ریلوے ہے وہاں پہ گرین لائن جہاں سے کراس کر رہی ہے یا جہاں سے جو ہے راستے ختم ہو گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے یہ 10 گیٹ بنانے ہیں. اس کے لیے یعنی کہ میں معذرت, یعنی کہ جو یہ والا جو آج جن کو بلایا ہوا تھا گرین لائن کے لیے نہیں بلایا ہوا تھا, بلکہ یہ اس کی سرکولر ریلوے کے لیے جو گرین لائن سے بھی گزرے گی وہاں سے انہوں نے انڈر پاسز بھی بنانے ہیں اور فلائی اوورس بھی بنانے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. یہ سپریم کورٹ نے خود جو ہے نا فیصلہ دیا تھا, اس میں انہوں نے نام سجیسٹ کیا تھا کہ ٹھیکہ ملنا چاہیے FWO کو, کیونکہ ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو وہ جلدی بنا دیں گے. تو پچھلی دفعہ بھی ان کی ذرا کھنچائی ہوئی تھی, سرزنش ہوئی تھی, چیف جسٹس نے کی تھی. اور اس کے بعد آج جب وہ پیش ہوا, کوئی سیکٹر کمانڈر تھا, اس نے کہا کہ بھائی آپ کو تو ہم نے بلایا نہیں ہے, ہم نے بلایا تھا آپ کے DG کو, وہ کیوں نہیں آیا. تو اس لیے انہوں نے واپس کر دیا کہ آپ یعنی کہ جھاڑ پلا کر واپس بھیج دیا. بالکل صحیح, ان کی سرزنش کی کہ آپ آئے کیوں ہیں. جب نام لیا تھا, ہم نے نوٹس کیا تھا DG کو, اسے آنا چاہیے تھا. وہ پتہ نہیں کیوں آئے, وہ پرسوں اس کو طلب کیا ہے تو وہ آ کر بتائیں گے کہ جی وہ کیوں نہیں آئے تھے. لیکن آج اس کی جو ہے نا کھنچائی کی, واپس سیکٹر کمانڈر کی, اس کو واپس کر دیا. تو اب دیکھیں پرسوں کیا آتا ہے, وہ DG آتا ہے یا نہیں آتا. ٹھیک ہے شوکت صاحب, بہت شکریہ. چونکہ پہلے ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات تھے تقریباً, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 9:30 بجے سے 1:30 بجے تک مسلسل کیسز کی سماعت ہوتی رہی, اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اتنی آسانی سے کور ایک ویڈیو میں نہیں ہو پاتی. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ یہ معاملات جو رہ گئے تھے پچھلی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے شوکت صاحب کے توسط سے رکھوں. کل بھی اپڈیٹ کریں گے, پرسوں بھی اپڈیٹ کریں گے. 18 جون تک چیف جسٹس آف پاکستان یہاں کیسز کی سماعت کریں گے. مزید جو پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے.